بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم و توفیع علی مدد۔ والاسر نیوز سے جواد حسین اوان حاضر خدمت ہے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے مرکزی کابینہ کا اجلاس، سربراہ علامہ حسین مقدسی نے اجلاس کی صدارت کی۔ حکومت IMF اور ملکی دفاع سے متعلق پیدا شدہ سنگین خدشات پر قوم کو اعتماد ملے۔ جنیجو موسوی معاہدے کی روح سے جداگانہ شیعہ اوقاف بورڈ تشکیل دیا جائے۔ اجلاس سے آغا مقدسی کا خطاب، تفصیلات اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے سربراہ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے کہا ہے کہ عالمی مالیاتی ادارے IMF اور ملکی دفاع سے متعلق پیدا شدہ سنگین خدشات پر حکومت قوم کو حقیقت سے آگاہ کر کے اعتماد میں لے، تاکہ سلامتی امور پر پوری قوم یکجان دو قالب ہو اور گمراہ کن پروپیگنڈے کو ناکام کیا جا سکے۔ مکتب تشیع کے دفاع پاسداری کا فریضہ سر انجام دیتے رہیں گے۔ حکومت فوجداری ایکٹ 298A میں ترمیم پر حکومت اپنی پوزیشن واضح کرے۔ ایک طرف آئینی حقوق کی ادائیگی کی یقین دہانیاں اور دوسری طرف بنیادی حقوق پر نقب لگانا کسی صورت قبول نہیں۔ ملکی سیاسی ابتری کی فضا میں ذاتی اور جماعتی منفعت کو مقدم رکھنا قائد اعظم اور علامہ اقبال کے ویژن کی نفی ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں عوام کی سہولت کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیا جائے۔ امن دشمن قوتوں اور دہشت گردوں کو ناکام کرنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان پر عمل کیا جائے۔ عساکر پاکستان کی عزت و توقیر پاکستان کی سالمیت کی توقیر ہے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کی مرکزی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے علامہ آغا حسین مقدسی نے کہا کہ موسوی جنیجو معاہدے کی روح سے حکومت اوقاف ایکٹ میں قانون سازی کر کے جداگانہ شیعہ اوقاف بورڈ تشکیل دے۔ انہوں نے کہا کہ نظریہ اساسی کے مقابل کوئی نیا نظریہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ پاک وطن کے محسنین کے پاکیزہ لہو سے سرے منہ انحراف ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت قومی مسائل کے حل کے لیے وسیع نظری کا ثبوت دے اور سیاسی معاشی چیلنجز کے لیے اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلے۔ آغا مقدسی نے کہا کہ پائیدار معیشت کے لیے میثاق معیشت ایک صائب تجویز ہے جس پر ذات اور جماعت سے بالاتر ہو کر متفقہ لائحہ بنانے کی ضرورت ہے۔ آغا مقدسی نے کہا کہ حکومت اجلت میں قانون سازی کے محرکات کا جائزہ لے اور پارلیمنٹ کو جمہوری اصولوں کے برعکس مخصوص ایجنڈے کے تحت استعمال کرنے کے تاثر کو زائل کرے۔ انہوں نے کہا کہ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے پوری زندگی پاکیزہ اہداف کی پاسداری میں بسر کی اور نظریہ اور حقوق پر کبھی سودا بازی نہیں کی۔ آقا مقدسی نے باور کرایا کہ ہم افکار اور نقوش موسوی کو مینار نور بنا کر ملت جعفریہ کے عقائد و نظریات حقوق کی پاسداری کا مقدس فریضہ سر انجام دیتے رہیں گے۔ تحریک کے سینئر نائب صدر بزرگ رہنما سید مظہر علی شاہ نے اجلاس میں خصوصی شرکت کی اور آغا مقدسی کے ساتھ مل کر قومی اہداف کے حصول کے لیے جدوجہد کے عزم کا اعادہ کیا۔ اجلاس میں منظور کردہ ایک قرارداد میں صدر TNFJ علامہ آغا حسین مقدسی کی سرکردگی پر غیر متزلزل اعتماد کا اظہار کیا گیا اور اہداف قدسیہ مشن محمد و آل محمد کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہ کرنے کے عہد کا بھی اعادہ کیا گیا۔ اجلاس میں 10 رمضان وفات ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے عالمگیر یوم الحج سمیت 13 رمضان یوم مختار آل محمد، 15 رمضان عالمگیر یوم امن، شہادت امیر المومنین 19 تا 21 رمضان عالمی ایام عزا، جمعۃ الوداع اور جشن نزول قرآن کے پروگراموں کا بھی اعلان کیا گیا۔ ملک بھر میں جشن عید نوروز کی تقریبات، دعائیہ تقاریب اور اعمال نوروز کی محافل کا انعقاد، تفصیلات اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے سربراہ علامہ آغا سید حسین مقدسی کی خصوصی ہدایت پر قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے قائم کردہ جشن نوروز 20-21 مارچ کو ملک بھر میں خصوصی تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا، جن میں پاکستان کی سلامتی و استحکام اور عساکر پاکستان کی کامیابی کے لیے دعائیں مانگی جائیں گی۔ TNFJ کے جشن نوروز کمیٹی کے کنوینر ڈاکٹر محمد ہادی کی صدارت میں انتظامی اجلاس منعقد ہوا، جس میں انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر محمد عادی نے کہا کہ معصومین کے ارشادات سے ثابت ہے کہ نوروز کو آل محمد کا دن قرار دیا گیا، لیکن اس کی اہمیت میں اس وقت اور زیادہ اضافہ ہو گیا جب 10 ہجری میں 18 ذی الحج کو ختمی مرتبت نے حجۃ الوداع سے واپسی پر غدیر خم کے موقع پر 1,24,000 صحابہ کرام کے اجتماع میں بعد از حمد و ثنا خدائے ذوالجلال عظیم خطبہ دیا، جو مکمل ضابطہ حیات اور ذریعہ نجات ہے۔ آپ نے اس موقع پر آیہ بلغ پر عمل کر کے حضرت علی ابن ابی طالب کا ہاتھ بلند کر کے من کنت
مولا فاز علی مولا کہہ کر ولایت علی کا اعلان کیا اور خداوند عالم نے آپ کو تکمیل دین کی عظیم سند سے نوازا۔ انہوں نے کہا کہ جشن نوروز کے پرنور موقع پر عبادتوں، دعاؤں اور محافل میں شکرانے کے نوافل ادا کر کے عدل و انصاف سے فروغ اور اس مسیحا کے جلد ظہور کی دعائیں مانگی جائیں جس کی پوری دنیا منتظر ہے، کیونکہ اس وقت دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، وطن عزیز دشمنوں کا ٹارگٹ بنا ہوا ہے اور اس کا مداوع قائم آل محمد کے ظہور سے ہی ہوگا اور مظلوم اقوام عالم اسلام فتح مند ہوں گے۔ سربراہ ٹی این ایف جے علامہ آغا حسین مقدسی کا ڈھوک حیدری کرال کا خصوصی دورہ۔ بزرگ عزادار حاجی محمد افسر حیدری کی وفات پر برادری سے اظہار تعزیت اور فاتحہ خوانی کی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے علماء کرام اور مرکزی عہدیداران کے ہمراہ ڈھوک حیدری کرال کا خصوصی دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے عزادار محمد رفیع حیدری، سائیں محمد سخی حیدری کے بڑے بھائی وقار حیدری، زوار حیدری کے والد بزرگوار اور ابراہیم اسکاؤٹس اوپن گروپ کے چیئرمین پروفیسر غلام عباس حیدری کے چچا حاجی محمد افسر حیدری کی وفات پر اظہار تعزیت کے لیے پسماندگان سے ملاقات کی اور مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ علامہ مقدسی نے حیدری برادران کی عزاداری کے لیے خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ ٹی این ایف جے ان کے غم میں برابر کی شریک ہے۔ پروفیسر غلام عباس حیدری نے اپنے خانوادے کے بزرگان اور برادری کی جانب سے علامہ آغا سید حسین مقدسی کا دلی شکریہ ادا کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ ہماری پوری برادری ولائے علی، عزائے حسین، حرمت سادات، احترام مرجیت اور مرکزیت کے پاکیزہ اصولوں کے لیے ان کے ہر لاہ عمل پر لبیک کہنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ مادر ملت جعفریہ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے پاکیزہ اہداف کے حصول کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ ام البنین WF۔ خانوادہ موسوی کی جانب سے مرکزی امام بارگاہ جامعۃ المرتضیٰ G94 اسلام آباد میں ام البنین WF سکینہ جنریشن گرلز گائیڈ و انجمن دختران اسلام کے زیر اہتمام مادر ملت جعفریہ اہلیہ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی موسوی النجفی کی برسی اور والدین گرامی، ہمشیرہ اور برادر کے بلندی درجات کے لیے مجلس عزا منعقد ہوئی، جس میں خواتین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ خطیبہ آل نبی سیدہ بنت علی موسوی نے مجلس عزا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مادر ملت جعفریہ نے زندگی بھر انسانیت کی خدمت اور دین کی تبلیغ کو شعار بنا کر شب تاریخ میں پیغام سحر دیا اور دنیاوی صلے سے بے غرض ہو کر معبود حقیقی اور محمد و آل محمد سے بخشش کی طلبگار رہیں۔ مادر ملت جعفریہ ہر قدم پر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے مشن میں آقائے موسوی کے ساتھ شریک کار تحریک رہیں۔ ام البنین WF کی بنیاد رکھی، مسائل و مشکلات میں مبتلا خواتین کی داد رسی کرتی رہیں، خواتین کو اپنے کردار سے دین کی جانب مائل کیا۔ مادر ملت جعفریہ تمام مسالک کی خواتین میں یکساں احترام کی نظر سے دیکھی جاتی ہیں۔ مجلس عزا سے ذاکرہ طاہرہ بلقیس بخاری، رئیسۃ الحفاظ سیدہ زینب الویہ، مسز ام لیلہ مشہدی، بنت موسیٰ موسوی، ذاکرہ شہر بانو نقوی اور دیگر ذاکرات نے بھی خطاب کیا۔ اختتام مجلس مادر ملت جعفریہ کے درجات کی بلندی کے لیے فاتحہ خوانی، قبر پر چادر پوشی اور سلامی پیش کی گئی۔ اس موقع پر ماتمی سنگت بحر سقائے سکینہ اور ماتمی سنگت عزادار القائم نے نوحہ خوانی اور ماتمداری کی۔ دریں اثنا خانوادہ موسوی کے زیر اہتمام مردانہ مجلس سے مفتی باسم ظاہری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مادر ملت جعفریہ عظیم روحانی ہستی تھیں، جنہوں نے کسی قسم کے دنیاوی صلے سے بے غرض ہو کر صرف اور صرف معبود حقیقی و محمد و آل محمد سے بخشش کی طلبگار رہیں۔ انہوں نے اس عہد کا اظہار کیا کہ طریق نفاذ فقہ جعفریہ اور مشن عزا و ولا کے لیے ہماری جانیں بھی حاضر ہیں۔ مجلس سے ذاکر سید مطیع الحسنین کاظمی، ذاکر سید مداح حسین کاظمی، شیخ عقیل عباس، مولانا میثم عباس، قاضی وفا عباس نے بھی خطاب کیا۔ اختتام مجلس پر دستہ ابوالفضل العباس نے ماتمداری کی۔ اس موقع پر علماء کرام نے قرآنی آیات تلاوت کی اور اجتماعی دعا کرائی۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے مرکزی رہنما علامہ سید شبیہ الحسن کاظمی کے جواں سال فرزند خطیب اہل بیت سید محمد علی کاظمی کی مجلس چہلم اور اجتماعی دعا کا انعقاد۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے مرکزی رہنما علامہ سید شبیہ الحسن کاظمی کے جواں سال فرزند خطیب اہل بیت سید محمد علی کاظمی کے رسم چہلم کی مجلس عزا اور اجتماعی دعا ان کی رہائش گاہ ڈھوک پراچا اسلام آباد میں منعقد ہوئی۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے سربراہ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے اجتماعی دعا کرائی اور مجلس چہلم سے خطاب کیا۔ اپنے خطاب میں علامہ مقدسی نے فلسفہ موت و حیات پر روشنی ڈالی اور مرحوم کی ذکر اہل بیت علیہم السلام سے وابستگی کو توشہ نجات قرار دیا۔ مجلس چہلم میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے عمائدین، علماء کرام کے علاوہ بانیان مجالس، عزاداروں کے علاوہ علاقہ معززین اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
तहरीक नफाज़ फ़िक़्ह जाफ़रिया पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा आगा सैयद हुसैन मुक़द्दसी ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ विला व अज़ा हुर्मत व सादात के सरपरस्त आला मुसव्विर गम अल्लामा आगा अली हुसैन नजफी, मुख्तार फोर्स सरगोदा के कमांडर आगा अली अकबर की हमशीरा और जाकिर आगा अली नकी अफ बकर की अहलिया की वफात पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने अपने ताज़ियती पैगाम में मरहुमा के दर्जात की बुलंदी और सोगवार खानवादा के लिए सब्र जमील की दुआ की है। अहम कौमी, मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पर वर्सर पेज को फॉलो कीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मौला निगहबान।